بلا شبہ تعلیم اور تربیت سے بڑا کوئی مشغلہ نہیں ہے، اور استاد سے بڑا دنیا میں کسی کا رتبہ اور مقام نہیں ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا استاد ایک ماں ہے۔ اسکول کے استاد کو بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے بڑی دیر کے بعد، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، 4 سال کے بعد موقع ملتا ہے، مگر جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، تو سب سے پہلے وہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے، اور سب سے زیادہ ایک بچے پر اپنی ماں کی تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گور تک جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنی ہے، تربیت حاصل کرنی ہے۔ تو ماں سب سے بڑا استاد ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ استاد سے بڑا دنیا میں کسی کا رتبہ نہیں ہے۔ اور ہر بچے پر سب سے زیادہ اثرات جو ہیں وہ اس کے والدین کی تربیت کے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلو مولود یولد علی الفطرۃ فلیابویہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ جو ہے وہ نیک فطرت پر پیدا ہوتا ہے، نیک سیرت پر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین ہیں، چاہے تو وہ اس بچے میں جو ہے وہ یہودیوں والی صفات جو ہے وہ پیدا کر لیں، چاہے وہ عیسائیوں والی صفات جو ہے وہ پیدا کر لیں، اور چاہے تو مجوسیوں والی صفات جو ہے وہ پیدا کر لیں۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم نے اپنے بچے کی تربیت جو ہے وہ کیسی کرنی ہے۔ آج A+ گریڈ حاصل کرنے والے بچوں کی زیادہ تر ماؤں سے میں مخاطب ہوں۔ ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جب ہمارا بچہ شیلڈ لیتا ہے، ہم بہت خوش ہوتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، یہ قدرتی عمل ہے۔ ہر ماں، ہر باپ اور ہر استاد اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ دنیا میں کامیاب ہو اور وہ رول ماڈل بنے۔ مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ شیلڈ اور یہ A+ گریڈ، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہیں جب ہمارے بچے بڑے ہو کر جو ہے وہ اچھی تربیت سے آراستہ نہیں ہوتے۔ ہمیں بچوں کے A+ گریڈ کے ساتھ ساتھ ہمیں بچوں کی تربیت میں بھی ان کا A+ گریڈ چاہیے۔ دنیا میں جو نوبل پرائز ہے، یہ سال میں ایک دفعہ جو ہے یہ اناؤنس ہوتا ہے، پوری دنیا سے جو سب سے ٹاپ پرفارمر ہوتا ہے اس کو یہ نوبل پرائز جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اور دنیا میں 80% نوبل پرائز جو ہے وہ یہودی بچے حاصل کرتے ہیں یا یہودی حاصل کرتے ہیں۔ جب یہ بچہ 3 سال کا ہوتا ہے، اب میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، ذرا تھوڑا آپ غور کرنا، کہ جو ہماری روایات تھی، جو ہمارے معاشرے کی روایات تھی، جو عرب کی روایات تھی، جو اسلام کی روایات تھی، وہ یہودیوں نے اپنا لی۔ جب ایک بچہ 3 سال کا ہوتا ہے نا، ہمارے بچے کو 3 سال کی عمر میں موبائل فون چلانا آ جاتا ہے، بلکہ ماں جو ہے وہ بچے کو بہلانے کے لیے موبائل فون میں اس نے کو کارٹون یا کوئی ویڈیو جو ہے وہ سیو کی ہوتی ہیں، ڈاؤن لوڈ کی ہوتی ہیں، وہ بچے کے کان کو لگا لیتی ہیں یا اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتی تاکہ بچہ جو ہے یہ خاموش رہے، مجھے ڈسٹرب نہ کرے۔ جبکہ 3 سال کی عمر میں ایک یہودی بچہ جو ہے وہ گھوڑ سواری سیکھتا ہے، گھوڑ سواری،
3 سال کی عمر میں ایک یہودی بچہ جو ہے وہ تیر اندازی سیکھتا ہے اور نشانہ بازی سیکھتا ہوں. کسی شاعر نے کہا تھا نا، ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ، اندھیری شب میں چیتے کی آنکھ ہے جس کا چراغ. ہمارے والدین تو سوئے ہوئے ہیں آج. ہمارا کام صرف یہی ہے کہ صبح بچے کو اسکول بھیج دینا، اور جب بچہ اسکول سے گھر آئے اس کو کھانا دینا اور اکیڈمی میں بھیج دینا، بچے کو کتابیں لے کر دینا، اس کو پاکٹ منی دینا، اس کی مالی ضروریات پوری کرنا. عملی طور پر ہم اس کی تربیت سے قاصر ہیں. جب تک ہم یہ کردار خود ادا نہیں کریں گے، یہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہم جو نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل نہیں کر سکتے. ہمیں تو یہ حکم تھا، ہمارے پیغمبر نے ہمیں یہ حکم دیا تھا، قرآن کا یہ ہمارے لیے جو ہے یہ پیغام تھا کہ ہم نے اپنے بچے کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا، بلکہ اپنے بچے کے سامنے ہم نے جو ہے وہ اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرنی. لیکن دیکھ لیں ہم اپنے بچوں کے سامنے خود جھوٹ بولتے ہیں، خود ان کے سامنے جو ہے وہ بڑے لڑائی جھگڑا جب کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ بچہ جس ماحول میں پرورش پا رہا ہے اس ماحول کے اس پر سب سے زیادہ اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے. اکبر بادشاہ کا آپ نے نام سنا ہے. اس نے اپنے زمانے میں جو ہے یہ ایک ڈیف پیلس جو ہے وہ بنوایا ہے، گنگ محل. اور اس محل میں اس نے جو ہے وہ تمام اساتذہ جو ہے وہ گنگے اور بہرے رکھے، جبکہ اسٹوڈنٹس جو تھے وہ نارمل تھے، وہ بولنے اور سننے کی صلاحیتوں سے مالا مال تھے، مگر اساتذہ جو ہے وہ گنگے تھے، بولنے کی صلاحیت ان کے پاس نہیں تھی. اس ماحول میں جب بچے جو ہے وہ کچھ عرصہ اساتذہ سے جو ہے وہ تعلیم اور تربیت انہوں نے پائی، تو کچھ عرصہ کے بعد جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا تو وہ بچے جو بولنے اور سننے کی صلاحیت رکھتے تھے، ماحول کی وجہ سے ان کو نہ بولنا آیا نہ ان کو سننا آیا، وہ اشاروں سے جو ہے وہ انہوں نے بھی اپنا کام چلایا. تو ماحول جو ہے اس کے بچے کی تعلیم اور تربیت پر جو ہے وہ بہت گہرے اثرات جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں. لیکن ہم بچے کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے ان چیزوں کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اکرموا اولادکم، اپنی اولاد پر مہربانی کیجئے، شفقت کیجئے، اپنی اولاد سے ہمدردی کیجئے، محبت کیجئے. کیا اگر یہ عمل آپ کریں گے تو کیا آپ نے اپنی اولاد پر احسان کیا ہے؟ نہیں، آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے. آپ نے کوئی احسان نہیں کیا، آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے. اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، ان کے آداب کو سنواریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا سنہرا آرڈر ہے ہمارے لیے کہ اپنی اولاد سے محبت کیجئے، اپنی اولاد پر شفقت کیجئے اور ان کے آداب کو سنواریں. فَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ ہدیۃ علیکم، بے شک تمہاری اولاد جو ہے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے. کیا اس سے بڑا کوئی تحفہ ہمیں اللہ عطا کر سکتا ہے؟ جب ایک بچہ 3 سال کا اسکول آتا ہے نا، 3 سال کا بچہ جب اسکول انٹر ہوتا ہے تو اس سے پہلے بہت ساری اچھی اور بری عادتیں اس نے اپنا لی ہوتی. وہ انگلش کا ایک کوٹ ہے، چوز یور ہیبٹ کیئرفلی، they will define your future. ہم بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، بچے ہیں یا جوان ہیں یا بوڑھے ہیں، ہمیں اپنی عادتوں کو سوچ سمجھ کر جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہوگا. عادت اپناتے وقت ہمیں سوچنا پڑے گا. جو عادت ہم میں پڑ گئی وہ ہمارے فیوچر کا تعین کرے گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الرجل علی دین خلیلہ، کہ انسان جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پر جو ہے وہ قائم ہوتا ہے. آپ دیکھیں اپنے بچوں کی دوستی دیکھیں آپ.
اگر تو ہمارے بچوں کی دوستی اچھی ہے تو ہمارے بچے اچھے ہیں، اگر ان کی دوستی اچھی نہیں تو آپ ان کی فکر کر لیں۔ اگر آپ نے دیر کر دی، ہیبٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئی، پھر اس ہیبٹ کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے آپ جتنا مرضی بھی تردد کریں گی، جتنی مرضی کوشش کریں گی، وہ عادت جائے گی نہیں۔